السلام علیکم، ایک اور کہانی کے ساتھ ویلکم ٹو یونیورسل ہیکس۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، تھینک یو۔ انڈیا کے شہر آگرہ میں مسلمانوں کی فن تعمیر کا ایک شہکار جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے، دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ 42 ایکڑ کے رقبے پر کھڑی یہ شاندار عمارت جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سمیٹے ہوئے ہے، وہاں آج بھی اس پر غم کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس کی بے مثال فن تعمیر کی وجہ سے دنیا اسے 7واں عجوبہ بھی کہتی ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے دوران لگ بھگ 20,000 مزدوروں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا اور 22 سالوں میں اس شاندار عمارت کی تکمیل اپنے اختتام کو پہنچی۔ سنگ مرمر سے بنی اس خوبصورت عمارت کی قیمت اگر آج کے زمانے میں لگائی جائے تو یہ تقریباً 7,500 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس قیمت کی وجہ اس محل میں لگائے جانے والے سنگ مرمر اور وہ فنکار ہیں جو اسے پوری دنیا میں ہر شے سے ممتاز کرتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کچھ حیران کن حقائق جو تاج محل کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس بلڈنگ کی سب سے خاص بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو گیٹ سے دیکھا جاتا ہے تو تاج محل کا سائز بہت بڑا لگتا ہے، مگر جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دماغ کو سوچ میں ڈال دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی تھی۔ تاج محل کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ باہر کی جانب تھوڑا جھکے ہوئے ہیں۔ ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو یہ دور سے دیکھنے پر اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسے کہ فیصل مسجد کی ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی خوفناک زلزلہ آئے تو یہ باہر کی جانب ہی گر کر تباہ ہو جائیں اور تاج محل ہر صورت میں محفوظ رہے۔ مگر آخر ایسا کیا ماجرا تھا کہ اس کو بنانے والے اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ آخر تاج محل کے بارے میں ایسے کون سے راز تھے جن کو 400 سال تک چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ مغلیہ سلطنت کے دور میں نہ ہی اسٹیل اور کنکریٹ ہوا کرتا تھا، تو اس عالی شان مقبرے اور اس کے اتنے خوبصورت مینار کو اور گنبد کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب باتیں اور اس سے بھی زیادہ حقائق تاج محل کے بارے میں آپ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں۔ یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں۔ انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دن کی بات ہے کہ جب مغلیہ سلطنت کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین خرم 15 سال کا ہو چکا تھا اور اسی موقع کی سیلیبریشن کے لیے ایک بہت بڑا انعقاد آگرہ فورٹ میں کیا گیا تھا اور خرم کو سونے جوہرات کے ساتھ تولا گیا تھا۔ اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہاب الدین خرم مغلیہ سلطنت کا سب سے لاڈلا شہزادہ تھا، مگر اس جنم دن پر شہزادے خرم کے لیے کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی جسے ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے کے ساتھ کر دی۔ آنے والے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں اسے خوب کامیابی ملی۔ اسی بات سے خوش ہو کر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ نے اپنے شہزادے خرم کو شاہ جہان کے لقب سے پکارا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو کہ آگرہ فورٹ میں ہی رہا کرتی تھیں، مگر ان سب میں سے شہزادہ خرم سب سے زیادہ دلی لگاؤ ممتاز محل کے ساتھ رکھتے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرا کرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل بادشاہ اچانک سے چل بسے۔ شاہ جہان جو پہلے سے ہی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور اپنے باپ کا چہیتا بیٹا تھا، 1628 میں یعنی اپنے باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے مغلیہ سلطنت کی گدی سنبھالی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے بادشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ ادوار تھا کہ
یعنی انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کئی حصوں پر بھی مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے بادشاہ شاہ جہاں خود کیا کرتا تھا اور ممتاز محل اس کو مشورے دیا کرتی تھی، مگر کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں جلد ہی غم کے سائے میں ڈلنے لگیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ مغل سلطنت کو پھر سے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اور تقریباً 2 سال تک یہ جنگ چلتی رہی اور شاہ جہان کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی ملی۔ مگر اسی دوران اچانک سے ممتاز محل اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت پر دیکھتے ہی دیکھتے غم کے بادل منڈلا گئے۔ ممتاز محل کی جدائی کے غم میں شاہ جہان نے خود کو بالکل تنہا کر دیا۔ ان کی پہلی محبت اب اس دنیا میں نہیں رہی، جو کہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز محل کی جدائی میں شاہ جہان نے 8 دنوں تک نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی پیا، اور 2 سالوں تک نہ ہی کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگائی۔ ممتاز محل نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش کا ذکر کیا کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے ایک عالیشان مقبرے میں دفن کیا جائے۔ شاہ جہان نے ممتاز محل کی اس خواہش کی خاطر اپنی ساری دولت اور زندگی لٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاج محل کی تعمیر میں 1000 سے زائد ہاتھیوں نے اور 20,000 سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا اور دن رات اپنا خون پسینہ بہا کر یہ عالیشان عمارت تکمیل پہنچائی۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہان کے حکم پر آگرہ میں بلوا لیے گئے۔ ممتاز محل کی قبر یمنا ریور کے قریب تھی، اس لیے اس دریا کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت بلڈنگ بنانا انتہائی ڈیفیکلٹ ٹاسک رہا تھا۔ ریور کے کنارے کھدائی کا کام کرنا اور پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بہت نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے سب سے پہلے زمین میں کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نہ نظر آ جاتی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گاروں سے بھرا گیا اور پھر ان کے اوپر بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی بھی ایک بہت بڑی فوج کو شامل کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک نرم زمین پر بھی ایسی چٹان کھڑی تھی جو ایک فولادی عمارت تعمیر کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہان نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا، کہیں سے بلڈنگ کور اور اپنے ڈوم کا آئیڈیا لیا اور ان تینوں کو ملا کر تاج محل کا سٹرکچر تکمیل دیا گیا۔ بلڈنگ کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹوں کو موقع پر ہی تیار کیا گیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس سارے عمل میں بے شمار قومی خزانہ بھی خرچ کیا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن قومی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا، مگر شاہ جہان کو کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں ممتاز محل کی اپنی آخری خواہش کو پورا کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 کاریگروں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہان نے تمام اناج آگرہ میں منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد تاج محل کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگایا جاتا تھا، جسے مکرانہ ماربل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل خرید لیا تھا تاکہ جب تک تاج محل کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی کوئی اور وہاں سے ماربل نہ خرید سکے۔ 1,00,000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا جاتا تھا۔ محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ جس کو صرف آنکھوں سے ہی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے ڈوم سٹیل سٹرکچر کے اوپر بنائے جا سکتے ہیں،
مگر 400 سال قبل 40 میٹر کی اس ڈوم کو بنانے کے لیے ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے کے لیے مغل انجینئرز نے جو سٹریس کیلکولیشن کی تھی، اس کیلکولیشن کے آج کے انجینئرز بھی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی ایک خاص بات، تاج محل کے مختلف رنگ ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد تاج محل لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، اور دوپہر کے وقت یہ بالکل سفید موتی کی طرح لگتا ہے، جیسے نیلے آسمان پر کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن اپنی تکمیل کو پہنچی۔ شاہ جہان اپنی بیگم کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ ہر سال اپنی بیگم ممتاز محل کی برسی پر شاہ جہان یمنا ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ فن تعمیر آج بھی دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ تاج محل کے ایک طرف یہ انٹرنس خاص طور پر شاہی خاندان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس پر کیا گیا خوبصورت نقش و نگار، جو شاید صرف اور صرف شاہی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شاہ جہان کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، مگر اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ 4 سالوں کے بعد 1658 میں شاہ جہان اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے مغلیہ سلطنت کا تخت الٹ دیا تھا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں، جو پچھلے 30 سالوں سے مغلیہ سلطنت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی قید کر دیا گیا۔ جو ایک فیسلٹی شاہ جہاں کو دی گئی تھی، وہ وہاں سے نظر آنے والا تاج محل تھا، جہاں سے وہ ممتاز محل کے مقبرے کو دیکھ سکتے تھے۔ بلاخر 74 سال کی عمر میں شاہ جہان نے بھی یہ دنیا فانی کو چھوڑ دیا، اور شاہ جہاں کی قبر بھی ممتاز محل کی قبر کے ساتھ بنائی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔